آج میں پہلی دفعہ پبلکلی میں اپنی پی ایم ایل این کی حکومت سے چند گزارشات کر دوں کہ ہمارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں آج کہ بھئی آپ حکومت میں ہیں تو آپ کیا لے رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں ہمارے لیے، کیونکہ ہم پبلکلی تو بات کر نہیں رہے. جہاں جب وزیر اعظم سے ملتے ہیں، وزیروں سے ملتے ہیں، حکومت کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان سے گزارشات کرتے ہیں، وہ بات ہم آ کر باہر تو بتا نہیں رہے. اور لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ووٹرز، ہمارے کارکنان، ہمارے سپورٹرز دیکھ رہے ہیں کہ جن کے پاس جو دوسری پارٹیز ہیں، مجھے ان سے کوئی گلا نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. حکومت وقت کے لوگ ان کے پاس جو ہے ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ صبح کا ناشتہ بھی ان کے پاس کریں، دوپہر کا کھانا بھی ان کے پاس کھائیں اور رات کا کھانا کھا کر وہیں سو جائیں، وہاں سے واپس بھی نہ آئیں. اور وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ عزت ہے، احترام ہے اور پروٹوکول ہے اور تمام چیزیں. تو ہم پر بھی پبلک کا بہت پریشر ہے، ہمارے کارکنان کا بھی بہت پریشر. اس لیے میں چند گزارشات پبلکلی اپنے پی ایم ایل این کے حکمرانوں سے میں کر دوں. دیکھیے، میں پی ایم ایل این کی حکومت کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے الیکشن سے 4 مہینے پہلے انکنڈیشنلی جا کر آپ کے ساتھ لاہور میں یہ طے کر لی بات کہ کم ووٹ میں کچھ بھی ہوگا ہم پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ایز اے گڈ جیسچر. پولیٹیکلی لوگوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہیں بھی اس وقت کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ لوگ بارگننگ کرتے ہیں، لوگ سودے بازی کرتے ہیں، آپ بھی سودے بازی کریں. ہم نے سودے بازی نہیں کی، ہم نے پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ دینے کا نہ کہ صرف اعادہ کیا. الیکشن سے پہلے الیکشن ہوئے، ہمارے پاس نمبرز آئے اور ہم انکنڈیشنل پی ایم ایل این کی حکومت کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے. لیکن بہت افسوس سے مجھے آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان 8 مہینوں میں آپ نے ہمارے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کیا جس کے ہم حقدار تھے. آپ نے ہمیں وہ ریسپیکٹ نہیں دی، ہماری باتوں کو اس طرح سے نہیں سمجھے اور ہمیں وہ ہمارے لوگوں کے اس طرح سے مسائل حل ہونے کی طرف کوئی بات نہیں ہوئی ہے جس کے ہم اور ہمارا مینڈیٹ حقدار تھا ہے. میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں. ہم نے اس آئینی ترمیم کا جو ذکر ہے سارا پچھلے دنوں، ڈیفینیٹلی ریاست کی ایک پالیسی ہے، حکومت کی ایک پالیسی، ہم ساتھ دے رہے ہیں اور ہم دیں گے ساتھ. جس بات کو بیس بنا کر اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی میں شہید بے نظیر بھٹو نے اور نواز شریف صاحب نے 2006 میں یہ لندن میں ایک چارٹرڈ آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. انہوں نے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم جوڈیشل ریفارمز کریں گے. اچھی بات ہے. اسی چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کے پوائنٹ نمبر 10 اگر آپ جا کر پڑھیں، چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کا پوائنٹ نمبر 10 جا کر پڑھیں جس کو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور جو ہے نواز شریف صاحب نے سائن کیا، تو اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے اور ڈیولوشن آف پاور کی بھی بات لکھی ہوئی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اختیارات اور وسائل کو گراس روٹ کی سطح پر نیچے لے جانے کی بات بھی لکھی ہوئی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے بھائی جب آپ یہ سارا کچھ کر ہی رہے ہیں تو ہم نے بھی ایک ڈرافٹ بہت پہلے سے بنایا ہوا ہے جس ڈرافٹ کو پی ایم ایل این نے سائن کیا ہے باقاعدہ، اس پہ ایم او یو سائن کیا ہے باقاعدہ. تو آپ اس ڈرافٹ کو بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا حصہ بنائیں. فاروق ستار صاحب اور فیصل سواری صاحب اور امین الحق صاحب اس کمیٹی میں ہیں جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. لیکن میں اپنے کارکنوں کو، اپنے ووٹرز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اس تمام کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جب ہر کوئی ہر کچھ مانگ رہا ہے، اپنی وزارتوں کی بات ہو رہی ہے، دوسری اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے، حکومت کی بات ہو رہی ہے، حکومت چھوڑنے حکومت آنے کی بات ہو رہی ہے، ہم نے وزارتوں کی بات نہیں کی ہے، ہم نے پرسن پریویلیجز پروٹوکول کی بات نہیں کی ہے. ہم نے پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کو اختیارات اور وسائل ان کی دہلیز پر لے جانے کا ڈرافٹ بنایا ہے. ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. تو ہم اس سے 25 کروڑ لوگوں کا، اس میں انسانوں کا، پاکستانیوں کا فائدہ ہوگا. یہ ڈرافٹ ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بنایا اور اس کو پریزنٹ کر دیا. لیکن مجھے یہ تھوڑا سا گلہ ہے اس والی بات کا کہ ہمارے پی ایم ایل این کے ساتھی جو ہماری حکومت ہے، جب بھی ان سے بات کرو تو، اور چونکہ ہمارے سندھ کے مسائل ہیں، ہمارے ایشوز ہیں، ہمارے یہاں پر ہمارا مینڈیٹ ہے، ہمارا شہر ہے کراچی، حیدرآباد، میر بخار سکر، نواب شاہ، یہاں ہمارے لوگ رہتے ہیں جو کہ 40 سالوں سے ہمیں ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں. جب ہم ان سے مسائل کی ان کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی سے خود بات کریں. بھائی پیپلز پارٹی سے تو ہم نے معاہدہ نہیں کیا، ہم نے تو آپ سے معاہدہ کیا ہے. آپ ہماری بہاف پہ پیپلز پارٹی سے بات کریں نا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں آج ہمارے ووٹوں کے ساتھ، آپ وزیر اعظم بنے ہوئے حکومت چلا رہے ہیں اور ان کے پاس وہ صدر ہیں، آئینی عہدے ان کے پاس ہیں، یقیناً ان کے پاس بھی بڑے نمبر ہیں، لیکن ہمارا بھی تو کوئی شیئر ہے نہیں ہے، ہمارا بھی تو کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے. آپ جسٹیفائی کریں ہماری بات کو. یہ 8 مہینوں میں ہم اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں، ہم اپنے کارکنوں کو کیا جواب دیں؟ تو آپ جب ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم جا کر ہم کیوں بات کریں، آپ بات کریں نا ہمارے بیہاف پہ. آپ ہمیں کراچی، حیدرآباد میں، ابھی میں آیا ہوں یہاں پر، یہ پرچہ ہے یہاں کے علاقے کے لوگوں کا، اس پہ مسائل لکھے ہوئے. اب یہ مسائل میں کس کو دوں؟ میئر ہمارا نہیں ہے، وزیر اعلیٰ ہمارا نہیں ہے، ہم تو وفاقی حکومت میں ہیں. ہم وزیر اعظم سے جا کر بات کریں، وزیر سے جا کر بات کریں کہ بھائی یہ میرے شہر کے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے. وہ کہیں آپ جا کر پیپلز پارٹی سے بات کریں. تو پیپلز پارٹی سے تو ہم نے جا کر ڈرائیونڈ میں معاہدہ نہیں کیا. پیپلز پارٹی سے جا کر تو ہم نے جو الیکشن سے 4 مہینے پہلے جا کر معاہدہ نہیں کیا. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ والی بات ہے جو کہ اسمبلی کے فلور پہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کی ہے. یہ نہ کریں پلیز، یہ نہ کریں. یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بلیک میل کرنے والے
वाली एमक्यूएम नहीं है, ये एमक्यूएम शोर मचाने वाली एमक्यूएम नहीं है, ये एमक्यूएम नाजायज बात करने वाली कभी नहीं बात की, ये एमक्यूएम जो है वो कत्लो गारत करने वाली एमक्यूएम नहीं है, शोर शराबा करने वाली एमक्यूएम। हम तो बहुत ही सिविलाइज्ड मैनर में पाकिस्तान के आज के हालात को देखते हुए हम क्योस नहीं क्रिएट कर रहे, लेकिन खुदा के वास्ते उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप हमारी गर्दन पर पैर रखकर उसे दबाते चले जाएं। हम अपने लोगों को क्या जवाब देंगे? क्या अब आप हमारी हुकूमत की मौजूदगी में आप अगर कहें कि हम 20 सालों के लिए और कोटा सिस्टम लगा रहे हैं, तो लानत भेजता हूं मैं ऐसी एमएनएशिप के ऊपर जो हमारे पास है, लानत भेजता हूं मैं ऐसी हुकूमत के ऊपर जो हम हुकूमत में है। ये ठीक नहीं है। तो लोग टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमसे सवाल करते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बाहर बात नहीं, हमसे लोग सवाल करते हैं। तो वो हुकूमत को चाहिए, अख्तर मेंगल साहब से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा हमारे 2000 लापता लोग हैं, हमको छोड़ दें, हमारे पास 25 वोट हैं, मेरे 107 कारकुनान लापता हैं। उनका हक नहीं है। 8 सालों में इन कारकुनों ने एक पत्थर नहीं मारा शहर में। यहाँ पर 20 लाशें रोजाना गिरती थी, 22 लाशें रोजाना गिरती थी, पता नहीं कौन कौन इन्वॉल्व था यहाँ पर। शहर में जो है वो रोजाना की खबर होती थी। आज आप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भूल जाते अगर कराची का जो हशर 8 साल पहले था। इन कारकुनों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके शहर में अमन कायम किया है। यहाँ पर अभी कोई पत्थर नहीं मारा 8 सालों से। तो हमारा ये हक नहीं है, इन कारकुनों का ये हक नहीं है कि आप आज उनको माफ करें, उनको भी माफ करें। हमने प्रूफ किया है, एक महाज था कराची, एक महाज था, रियासत का एक महाज था जो कि एमक्यूएम के कारकुनों ने बंद करवा दिया, बंद कर दिया। वरना 20 लोग रोजाना रंग नस्ल जुबान पे यहाँ मर रहे थे, पाकिस्तान के रेवेन्यू इंजन पे। और आज पीएमएलएन के हमारे दोस्त खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के जमाने में ऑपरेशन शुरू हुआ तो इस वजह से अमन आया। मैं 2 हफ्ते के लिए अपनी पार्टी बंद करते हैं, आप 2 हफ्ते के बाद अमन ले लें इस शहर के अंदर, अगर इतना ही शौक है तो किसी को। हम बैठते हैं आराम से घरों पर। 30 सालों से आप ऑपरेशन कर रहे थे, नहीं अमन कायम कर सके। ये इस शहर के नौजवानों ने कन्विक्शन के साथ इस शहर में अपनी जानों का नजराना, जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी तो हम उस सच के साथ खड़े हो गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ खड़े हो गए। तो इसलिए आज यहाँ पर अमन है, कोई इस गलत फहमी में ना रहे। आज 22 सालों की सजा दे रहे हैं आप, 9 साल से जेलों में लड़के पड़े हुए हैं। और मैं अभी डिटेल नहीं करना चाहता, 22 साल की सजा दे रहे। तो ये कारकुनान पूछ रहे हैं कि भाई हुकूमत में हम हैं, हर चीज में साथ दे रहे हैं, लापता हमारे नहीं छूट रहे, जेलों से सजा भुगतने के बाद हमारे लोग नहीं छूट रहे, फिर ऊपर से हमारी मौजूदगी में ये कोटा सिस्टम हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। क्या जवाब दें? आप हमें बताएं क्या जवाब दें। पीएमएलएन के दोस्तों, बहुत एहतराम अदब से बताएं क्या जवाब दूं मैं अपने लोगों को, क्या जवाब दूं? ये ठीक नहीं है। बहुत कुछ है, मैं बहुत थोड़ा करके बता रहा हूँ, मैं बहुत थोड़ा करके बता रहा हूँ। बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ही आराम से, जज्बाती हुए बगैर, गुस्से के बगैर, बहुत तहम्मुल से आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ। और ये कोई ब्लैकमेलिंग खुदा ना खास्ता नहीं है। हमारे थोड़े कहे को बहुत ज्यादा समझिए, हमारे थोड़े कहे को बहुत ज्यादा समझिए। ये ट्रीटमेंट हमारे साथ ठीक नहीं है। खुदा के वास्ते मैं इल्तिजा करता हूँ आपसे, आप साहिब इख्तदार लोग हैं, हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिए खुदा के वास्ते। और हम पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। हमने मीटिंग की है जरदारी साहब से, हमने मीटिंग की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, खालिद मकबूल साहब, फारूक सत्तार एंड माई सेल्फ। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम कहीं से लड़ाई नहीं चाहते। आज उनके पास इख्तदार है, हम चाहते हैं इस शहर में, हमारा मैंडेट है 80%, इस शहर के लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। हम वर्किंग रिलेशन, हम दुश्मनी लड़ाई किसी से नहीं चाहते और इन तमाम चीजों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।